الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن حمام بن الحارث عن عائشہ قالت کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آگے دو حدیثیں ہیں نا، یہ اس بارے میں ہیں کہ اگر کپڑے پر منی لگ جائے نا، منی لگ جائے تو کپڑے سے منی کو کھرچ دیں تو کپڑا پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت کنت افرق المنی کہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو میں کھرچ دیتی تھی۔ افرق المنی کھرچ دینا، کھرچ دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں یہ پاک ہو جاتا تھا، آپ اس سے نماز بھی پڑھتے تھے۔ آگے اگلی حدیث میں ہے آگے ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن حمام کے حضرت ابو حنیفہ حماد سے، وہ ابراہیم سے، وہ حماد سے کہ ایک مرد وہ اضافته عائشہ ام المؤمنین کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرا، مہمان ٹھہرا، ٹھیک ہے۔ فارسلت الیہ بملحفۃ، تو ان کے لیے آپ نے ایک لحاف بھیجا، بملحفۃ ایک لفاف بھیجا، فالتحف بها اللیل، تو رات کو انہوں نے اس کو اوڑھا، یعنی کہ اس مہمان نے اس کو کیا کیا، اوڑھ لیا۔ فاصابته جنابۃ، پس اس کو احتلام ہو گیا۔ فغسل ملحفۃ، پس اس نے نا اس لفاف پورے کے پورے کلھا، پورے کے پورے لفاف کو دھو ڈالا۔ فقالت ما اراد بغسل الملحفۃ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نے فرمایا سب لفاف، پورے لفاف کو کیوں دھویا، تو نے پورے لفاف، سارے لفاف کو کیوں دھویا؟ کان یجزیہ ان یفرکہ لقد کنت افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کیوں دھویا کہ اس کو تو کھرچ دینا کافی ہے، یجزی کافی ہے اس کو کھرچ دینا، لقد کنت البتہ میں کھرچ دیتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے، ثم یصلی فی، آپ اس میں پھر نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ اس میں نماز پڑھتے تھے۔ یعنی کہ یہ اس بات میں ہے کہ اگر منی وغیرہ لگ جائے کپڑے پر تو اس کو کھرچ دیں تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ منی ہے جو بالکل گاڑھی منی ہو، جس طرح موم بتی نہیں ہوتی جم جاتی ہے، تو اس طرح کی منی ہو، اس کو کھرچ دے تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور جو آج کل کی جو منی ہوتی ہے، آج کل انسانوں کی، کیونکہ وہ طاقت، وہ والی طاقت نہیں رہی جو پہلے انسانوں میں تھی، پہلے دیسی غذائیں تھیں، تو وہ والی طاقت آج کے دور میں نہیں ہے۔ آج جو ہوتی ہے منی وہ کپڑے میں جذب ہو جاتی ہے، اتنی پتلی ہوتی ہے کہ کپڑے میں جذب ہو جاتی ہے، وہ نہیں نکلتی، اسی وجہ سے آج والوں کو دھونا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی جو حدیث پاک ہیں دو، یہ دباغت کے بارے میں، یعنی کہ کھال کو دباغت کرنے کے بارے میں۔ حضرت ابو حنیفہ سماک سے، وہ اکرمہ سے، وہ ابن عباس سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھال دباغت کر لی جائے فقط طاہورہ، تو وہ کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ حضرت ابو حنیفہ سماک سے، وہ اکرمہ سے، وہ ابن عباس سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے حضرت سودا کی مری ہوئی بکری پر سے گزرے، مری ہوئی حضرت سودا کی مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے، فرمایا ما علی اہلہ، کہ اس کے مالکوں کو کیا ہوا، اس کے اہل والوں کو کیا ہوا، لَوِن تفعوا بہا کہ ان کے مالکوں کو کیا ہو کہ وہ اس کی کھال سے نفع اٹھاتے، کہ نفع اٹھاتے اس کی کھال سے، فَصَلَحُوا جِلْدَ الشَّاةِ، تو انہوں نے اس بکری کی کھال کھینچ لی، فَجَعَلُوا سِقَاءً فِي الْبَيْتِ، اور اس سے گھر کے استعمال کے لیے، گھر کے لیے ایک مشکیزہ بنا لیا، سیکان ایک مشکیزہ بنا لیا، حتیٰ صارت شنن،
تو وہ استعمال یہاں تک کہ وہ بہت پرانا ہو گیا، یعنی کہ کافی استعمال انہوں نے کیا اور وہ بہت پرانا ہو گیا اسی مشیدے کا۔ تو یہ اس بارے میں ہے کہ اگر کھال کو دباغت کر لی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ آگے شرعی قائد کا نکالیں۔ شرع قائد پیچھے بات گزری تھی وہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ پہلے تو یہ تھی کہ روافض اور معتزلہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ عذاب قبر کو، کیونکہ جو بندہ مر گیا وہ تو مردہ ہو گیا، اس کو جسم ہلائیں تو پھر بھی حرکت نہیں کرتا، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، محسوس ہی نہیں، ادراک ہی نہیں ہوتا، تو عذاب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس کا کیا جواب دیا تھا کہ رب تعالیٰ اس کے کل یا بعض اجزاء میں سے کسی ایک کل اجزاء یا بعض اجزاء میں ادراک پیدا کر دے جس سے وہ لذت کو محسوس کر سکے اور درد کو بھی محسوس کر سکے۔ پھر انہوں نے کہا تھا اس سے تو دوبارہ زندہ کرنا لازم آتا ہے، یعنی کہ ایک مرتبہ مر گیا پھر اس کے بعد زندہ ہوگا پھر دوبارہ مرا جائے گا، 2 مرتبہ موت آئے گی۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، موت نہیں آئے گی، بلکہ رب تعالیٰ اس سے روح کا دوبارہ پیدا کرنا لازم نہیں آتا، بلکہ رب تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق کر دے گا، اس کے ساتھ روح کا بدن کے ساتھ تعلق کر دے گا، جس سے روح کو وہ درد بھی محسوس ہوگا اور نعمت کی لذت بھی محسوس ہوگی، جس طرح کہ سورج کا زمین کے ساتھ تعلق ہے۔ اب زمین سورج کی تپش بھی محسوس ہوتی ہے زمین کو، تو اب تعلق ہے۔ اسی طرح بغیر تشبیہ و تمثیل روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، جس سے روح لذت بھی حاصل کرتی ہے۔ پھر آگے انہوں نے اعتراض کیا تھا کوئی بندہ پانی میں ڈوب جائے یا مر گیا یا کوئی ہوا میں لٹکا ہوا ہو، تو اب پانی میں چلا گیا، اب جانور نے کھا گیا، اب جانور کے پیٹ میں اگر عذاب ہو تو جانور کا پیٹ تو جل جائے، غرق ہو جائے، تو لہٰذا عذاب نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ ہماری نظر میں نہیں آتا عذاب ہونا کہ اس کا عذاب ہو، بلکہ یہ تو بڑی بات ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے عجائبات کی طرف دیکھ سکیں، اور رب یہ ہم بشر یعنی کہ یہ اس دنیاوی آنکھوں سے دیکھنا محال ہے ان کو دیکھنا، اور آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ آگے وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَحْوَالُ الْقَبْرِ مِمَّا هُوَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ جب البعث بعد الموت کہا کہ بے ست موت کے بعد، تو اس میں قبر کا ذکر ضمناً آ گیا، لہٰذا علیحدہ عذاب قبر کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ البعث بعد الموت آگے کہا نا، بعث حق ہے، یہ دیکھیں آپ آگے اگلے صفحے میں بعث حق ہے، تو اس میں عذاب قبر بھی آ گیا، آپ نے علیحدہ عذاب قبر کو ذکر کیوں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو احوال قبر ہوتے ہیں یہ امور دنیا اور امور آخرت کے درمیان ہے، امور دنیا اور امور آخرت کے درمیان عذاب قبر ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے ابتدا میں احوال دنیا کو بیان کیا اور درمیان میں احوال قبر کو، بعد میں کیا بیان کریں گے، احوال آخرت کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ، اور تو جان کہ جب ہیں احوال قبر اس سے جو کہ متوسط ہے امور دنیا اور آخرت کے درمیان، امور دنیا اور آخرت کے درمیان، تو ان کو علیحدہ ذکر کر دیا، ان کو کیا کیا، علیحدہ ذکر کیا، پھر مشغول ہوئے حشر کی حقیقتوں کو بیان کرنے کے ساتھ اور اس کی تفصیلات کو بیان کرنے، وہ جس کے ساتھ آخرت کے امور متعلق ہیں، جس کے ساتھ آخرت کے امور متعلق ہیں۔ وَدَلِيلُ الْكُلِّ، ادھر سے مصنف علیہ الرحمہ احوال آخرت کے اس بات پر دلیل دینا چاہتے ہیں کہ احوال آخرت کے استعمال پر دلیل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس پر جو دلیل ہے، اور دلیل ان سب کی یہ ہے کہ یہ سب امور ممکنہ ہیں، یہ سب امور ممکنہ ہیں جن کے بارے میں مخبر صادق نے خبر دی ہے، مخبر صادق نے خبر دی ہے، اور ناطق ہے کتاب اور حدیث اس کے سلسلے میں، یعنی کہ کتاب اور حدیث کیا ہے، اس کے سلسلے میں ناطق ہے، گواہ ہے، احوال آخرت کے امور آخرت اور ان تمام کے متعلق جو خبر دی ہے، یہ کتاب بھی گواہ ہے اور حدیث بھی کیا ہے،
گواہ ہے، اور یہ جو تمام امور ثابت ہے، یہ تمام امور ثابت ہیں۔ آگے وسر رہا بحقیقتی، یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے ہر حقیقت کو الگ الگ بیان کیوں کیا، یعنی یہ کہا نا، دیکھیں آپ عبارت میں البعث حق والوزن حق، آگے اسی طرح چلے جائیں والکتاب حق والسوال حق والحوض حق، ہر ایک کے ساتھ حق کا استعمال کیا۔ آپ اس طرح کر دیتے البعث والکتاب والسوال والحوض، آخر میں حق کو ذکر کرتے ایک مرتبہ، آپ نے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ حقیقت کو کیوں بیان کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ سے خبر اس لیے بیان کی ہے تاکہ ان کی شان بلند ہے، تاکید کے لیے، وضاحت کے لیے ان کو بیان کیا۔ یہ دیکھیں ترجمہ کرتے ہیں۔ اور مصنف علیہ الرحمہ نے صراحت فرمائی احوال آخرت میں سے ہر ایک کے حق ہونے کی تحقیق کے لیے اور تاکید کی غرض سے، اور ہر ایک کی شان کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے، کہ ہر ایک کا شان کا لحاظ رکھنے، یعنی کہ ہر ایک کی شان بلند ہے، اس کا لحاظ رکھنے کے لیے میں اس ہر ایک کے ساتھ حق کا استعمال کیا۔ اور آگے کہا والبعث حق، بعث کیا ہے؟ حق ہے۔ اب بعث کہتے ہیں احوال آخرت، احوال آخرت کو بعث کہتے ہیں، بعث، ٹھیک ہے۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو بعث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے خود بھی کی ہے وضاحت بعث، اور وہ ان یبعث اللہ تعالی الموتى من القبور بان یجمع اجزاءه الاصلیۃ، کہ وہ اٹھائے گا رب تعالی مرنے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو قبر سے اٹھائے گا، مردے کو قبر سے اٹھائے گا، بِأَن یجمع، اس طریقے کے ساتھ کہ جمع کرے گا اجزائے اصلیہ کو جمع کرے گا، اور اعادہ کرے گا روح کا اس کی طرف، اور اس کی طرف روح کا اعادہ کرے گا، یعنی کہ بعض کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ مردے کو قبر سے اٹھائے گا اور اجزائے اصلیہ کے ذریعے، اور روح کا دوبارہ اعادہ کرے گا۔ یہ آپ بات ذہن میں رکھنا، اجزائے اصلیہ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں بالکل ذرے سے دانے ہوتے ہیں، ذرے ذرے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ کے لیے آتے ہیں۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم سے لے کر آخر تک وہ اجزاء رہتے ہیں، اس کو نہ ہی جلانے سے ضائع کیا جا سکتا ہے، نہ ہی پانی میں ڈوب جائے، نہ ہی کوئی اور بندہ کھا لے، کسی کے کھانے سے وہ اجزاء باقی رہتے ہیں، وہ اجزاء ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اجزاء جو اصلی ہیں نا، جو ریڑھ کی ہڈی میں ذرے ذرے اجزاء ہوں گے، ان کے ذریعے رب تعالیٰ کیا کرے گا؟ دوبارہ پیدا کرے گا۔ آگے اور وہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر بے شک تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قول کل یحییھا الذی انشأ اول مرۃ، کل اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ پیدا کرے گا جس طرح کہ اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری نصوص ہیں جو نصوص قطعی ہیں، جو ناطق ہے اجسام کے حشر کے ساتھ، اجسام کے حشر پر کیا ہیں؟ وہ ناطق ہیں۔ اب یہاں پر جو کل یحییھا الذی انشأ اول مرۃ، یہ ابی بن حلف نے نا ہاتھ میں نا ایک بوسیدہ ہڈیاں تھی، ان کو نا مسل دیا، ہڈیوں کو مسل دیا، اور کہا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائے کل یحییھا الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، کہ اے نبی ان کو بتلا دیجئے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس قسم کی بہت ساری آیت مبارکہ، یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ پہلی مرتبہ انسان کو ایک گندے مادے سے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو جب دوبارہ تو اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ پہلا ایک مادہ تھا، پانی تھا، پانی سے پھر رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب جب رب تعالیٰ دوسری مرتبہ پیدا کرے گا تو وہ پانی نہیں ہوگا،
بلکہ وہ تو ہڈیاں ہوں گی یا بکھر جائیں گی یا راکھ بن جائے گی، اس کو اکٹھا کر کے رب تعالیٰ پیدا کرے گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے، یہ بیان کیا۔ آگے پھر ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، لیکن یہ جو دلائل ہوں گے یہ سب آپ نے نا زبانی یاد کرنے، اس کا مفہوم اعتبار سے، جس طرح میں نے آج پہلے مفہوم بتایا نا پہلے سبق کا جو پڑھا تھا، اس مفہوم کے اعتبار سے آپ نے یہ سارے سبق کیا کرنے، زبانی یاد کرنے کی کوشش کیا کرنا ہے ہر سبق کو ہی، ٹھیک ہے، پھر اچھی طرح سے ہوگی، اور ترکیب اور عبارت ضرور نکالا کریں۔ آگے نکالیں اصول الشاشی کا۔ وَقُلْنَا فِي تَرْكِ قراءۃ الفاتحۃ والقنوت والتشہد وتکبیرات العیدین انہ ینجبر بالسہو ولو طاف طواف الفرض محدثا۔ آگے یہاں سے وہ صورت بیان کر رہے ہیں جن کی مثل غیر معقول ہے، جو مثل غیر معقول ہے۔ آپ نے وہ یاد کیا ہوں گے، مثل معقول کسے کہتے ہیں، مثل غیر معقول کسے کہتے ہیں۔ یہاں سے وہ دو صورتیں بیان کر رہے ہیں، وہ صورت بیان کر رہے ہیں جو مثل غیر معقول ہے، یعنی کہ جس کی کوئی مثل تو نہیں ہے ہماری عقل میں آتی، لیکن شریعت نے کہہ دیا، ہم نے شریعت کی مان لی، اسی طریقے سے ہم کریں گے۔ اور قلنا ہم نے کہا فاتحہ کی قرات کے ترک کرنے پر اور قنوت اور تشہد کے ترک کرنے پر اور عیدین کی تکبیرات کے ترک کرنے پر پس بے شک وہ سہو کے ذریعے تلافی ہو جائے گی، وہ سہو کے ذریعے سجدہ سہو کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ یعنی کہ اب کسی بندے نے فاتحہ کو چھوڑ دیا یا قنوت کو چھوڑ دیا یا تشہد کو چھوڑ دیا یا پھر تکبیرات عید کی چھوڑ دیا، اب عقل کیا تقاضا کرتی ہے کہ فاتحہ کو دوبارہ پڑھے یا تکبیرات یا قنوت کو دوبارہ پڑھے، لیکن ہم نے عقل کی نہیں ماننی، یہاں پر شریعت ہے تو شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ وہ سجدہ سہو کر لے، اس کا نقصان پورا ہو جائے گا، اس کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ ولو طاف، اور اگر طواف کرے، فرض طواف محدثاً حدث کی حالت میں، تو یہ تلافی دم سے ہوگی، اور وہ دم سے ہوگی، اور وہ مثل ہے شریعت کے، وہ مثل شریعت، یعنی کہ اگر کوئی بندہ حدث کی حالت میں طواف کر لیتا ہے تو اب عقل کیا کہتی ہے کہ بھائی دوبارہ طواف کرے، لیکن شریعت نے کہا کہ دم دے دے، بکری دے دے، بکرا دے دے دم کے طور پر، تو اس کا یہ قبول کر لیا جائے گا۔ اب یہ بکرے کے ذریعے اس کی تلافی ہو رہی ہے، کس کی؟ وہ طواف کے صحیح ہونے کی، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَدَّى ضَيِّفًا مَكَانَ جَيِّدٍ، اور اسی پر اگر ادا کرے کھوٹے سکے درست کی جگہ، پس ہلاک ہو جائے قبضے کے وقت، تو نہیں ہے کوئی شے اس کے لیے مدیون پر امام صاحب کے نزدیک، یعنی کہ جس نے وہ قرض دیا ہے واپس، اس پر کوئی چیز نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نہیں ہے کھوٹے سکے کی صفت علیحدہ دینا ممکن نہیں ہے، کھوٹے سکے کی صفت، یہاں تک کہ ممکن ہو اس کی تلافی مثل کے ساتھ، اگر ممکن ہی کریں، یہاں تک کہ ممکن کریں اس کی تلافی یا اس کا پورا کرنا مثل کے ساتھ، اور اگر سپرد کریں، یہاں سے ایک بات مکمل ہو گئی، یعنی کہ یہ بات بیان، اگر نا قرض لیا، زید نے عمر سے قرض لیا، زید نے کیا کیا؟ عمر سے قرض لیا، اب قرض لیا کھرے سکے، زید نے عمر سے قرض لیا، کھرے سکے لیے، ایک ماہ بعد عمر کھروں کی جگہ کھوٹے سکے دے دیتا ہے۔ اب آیا زید نے، دیکھا جائے گا زید نے دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ چلو یار کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اب بھی عمر پر کچھ نہیں ہے، عمر پر کچھ نہیں ہے۔ یا یہ بات کہ اگر زید کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، اب دوسرے دن پتہ چلا کہ یہ کھوٹے ہیں، اور رات کو یہ کیا ہو گئے؟ چوری ہو گئے۔ اب اگلے دن زید عمر کے پاس آ جاتا ہے کہ تو نے تو مجھے کیا دیے تھے؟ کھوٹے سکے دیے تھے، اب وہ کھوٹے سکے تھے، نئے سکے ادا کر۔ تو ادا کرنے کی صورت میں ہم وہ جو کھوٹ پن ہوگی وہ تو واپس کر نہیں سکتے، کھوٹ پن واپس نہیں کر سکتے، لہذا امام صاحب کے نزدیک عمر پر کچھ بھی نہیں ہوگا،
عمر پر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ پیچھے آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ صفت کو لٹا نہیں سکتے اصل کے ذریعے، اصل کو صفت کے ذریعے لٹا نہیں سکتے، کہ اصل کے ذریعے وصف کو باطل کر سکتے ہیں لیکن وصف کے ذریعے اصل کو باطل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر کھوٹا پن وہ وصف ہے، اگر ہم کہیں کہ وصف وہ قابل قبول نہیں ہے، اصل دوبارہ دے، دوبارہ وہ پیسے دے، تو ہم وصف کے ذریعے اصل کو باطل کر رہے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے، اسی لیے وہ پورے ہو جائیں گے، اس کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے اصل ہی نہیں دیے تو پھر تو وہ اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ سَلَّمَ الْعَبْدُ، اور اگر سپرد کرے غلام کو جو مباح الدم ہو جنایت کے ساتھ غاصب کے پاس یا بائع کے پاس بیع کے بعد، پس اگر ہلاک ہو جائے مالک کے پاس یا مشتری کے پاس دفع سے پہلے، دینے سے پہلے، یا مشتری کے پاس دینے سے پہلے، تو لازم ہوگا اس کو سبن، اور بری ہوگا غاصب اصل کے ادا کرنے کے اعتبار کے ساتھ، اصل کے ادا کرنے کے اعتبار کے ساتھ۔ اور اگر قتل کر دیا جائے اس جنایت کی وجہ سے تو ہلاک ہو جائے سبب اول کی طرف، تو ہوگا گویا اس طرح کہ نہیں پایا ادا کو امام صاحب کے نزدیک، گویا اس طرح نہیں پایا امام صاحب کے نزدیک۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے، اگر ایک شخص نے کسی کا غلام غصب کر لیا، کسی کا غلام کیا کیا، اب غصب کیا غلام، دیکھو ادھر کیا کیا، غلام کو غصب کیا، پھر کیا ہوا، زید نے عمر کا غلام غصب کیا۔ اب جب عمر کے پاس تھا غلام تو وہ ٹھیک تھا، اچھا بندہ تھا، جب زید نے غصب کیا، زید کے پاس آیا تو اس نے کوئی کام کر لیا، شرارت کر لی، کوئی قتل کر دیا، یا اس پر کوئی سزا وارد ہو گئی، یا قرض لے لیا۔ اب ہم دیکھیں گے پھر زید نے کہا کہ نہ بھائی یہ اپنا غلام لے لے، اس نے یہ کیا، اب غلام مر جاتا ہے تو دیکھیں گے کہ غلام کس لیے مرا ہے، کہ وہ اپنی آئے پر مرا ہے، تو پھر زید پر کچھ نہیں ہوگا، زید پر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر غلام اپنی آئی سے نہیں مرا بلکہ انہوں نے قتل کیا ہے، اور جنہوں نے جو غلام تھا جن کا نقصان کیا ہے انہوں نے قتل کیا ہے، تو پھر زید سے اس کی بھرجائی لی جائے گی، زید سے اس کی وہ لی جائے گی، ضمان لیا جائے گا کہ بھائی تیری وجہ سے یہ اس کو نقصان پہنچا، لہذا دے۔ اور اسی طرح اب یہ دیکھیں انگلیوں سے چور سمجھے، زید نے عمر کو غلام بیچا، زید نے عمر کو غلام بیچا، اب بیچنے والی صورت دونوں ایک ہی ہے، زید نے عمر کو غلام بیچا، بیع طے ہو گئی، زید کے پاس تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، ابھی سپرد نہیں کیا، زید کے پاس ہی ہے، اب زید کے پاس تھا، بیع ہو گئی، اس کے بعد اب وہ غلام کیا کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، پھر یہ زید عمر کو غلام دیتا ہے، سپرد کرتا ہے، اس حالت میں کہ اس غلام پر دیت ہوتی ہے یا جنایت سزا ہوتی ہے، تو اب وہ غلام مر جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے غلام اپنی آئی پہ مرا یا مالکوں نے قتل کر دیا، اگر اپنی آئی پہ مرا تو پھر زید سے کچھ نہیں لیا جائے گا کیونکہ عطائے قاصر وہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر مالکوں نے مار دیا تو پھر زید سے لیا جائے گا، کیونکہ وہ غلام کس وجہ سے مرا ہے، وہ جو اس نے کام کیا تھا اس وجہ سے مرا ہے، اسی وجہ سے اس سے وہ لیا جائے گا حساب کتاب، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا آپ نے اچھی طرح سے، اور آگے نکالیں آپ تلخیص المفتاح کا احوال المسند الیہ، مسند الیہ کے احوال ہیں، مسند الیہ کے حوال ہے۔ اما حذف، بہرحال یہاں سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے جہاں پر مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، کس وجہ سے حذف کیا جاتا ہے یہ بیان ہوگا کہ مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے فَلِلْإِحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَاسِ، عبث سے بچنے کے لیے، بنا کرتے ہوئے ظاہر پر، یعنی کہ اگر ہم مسند الیہ کو ذکر کر دیتے تو بات عبث ہو جاتی، فضول چلی جاتی، تو فضولیات سے بچنے کے لیے مسند الیہ کو کیا کر دیا، حذف کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ مثالیں نیچے لکھی ہوئی ہیں حاشیے میں، یہ آپ دیکھ لیں۔
یا خیال عدول کا خیال پیدا کر دینے کی وجہ سے، عدول کا خیال پیدا کر دینے کی وجہ سے عقل اور لفظ کی دونوں دلیلوں میں سے اقویٰ کی جانب، عقل اور لفظ کی دونوں دلیلوں میں سے اقویٰ کی جانب حذف کرتے ہیں، جس طرح کے شاعر کا قول ہے کہ اس نے مجھ سے کہا تم کیسے ہو، اس نے کہا مجھ سے تم کیسے ہو، قلت علیل، میں نے کہا علیل، میں نے کہا علیل۔ اب یہاں پر کہنا تو یہ تھا انا علیل، لیکن انا کو حذف کر دیا کیونکہ عقل اور لفظ دونوں دلیلیں ہیں، عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ وہ اسی سے پوچھ رہا ہے اور لفظ بھی دلائل کرتے ہیں کہ کس سے پوچھ رہا ہے، اسی وجہ سے انا مسند الیہ کو حذف کر دیا عبس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یا سامع کی تنبیہ کو آزمانا کرینے کے وقت، سامع کی بیدار مغزی کو آزمانا یعنی کہ ذہن کو تنبیہ کو آزمانا کرینے کے وقت تب بھی کیا کر دیا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی نہ کوئی چیز دلالت کر رہی ہو اس پر یہ چیز ہے، وہاں پر بھی حذف کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ یا اس کی تنبیہ کی مقدار کو جاننے کے لیے، کی مقدار کا امتحان کے لیے، یعنی کہ اس کی تنبیہ کے مقدار کا امتحان لینے کے لیے بھی حذف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ خیال دلانے کے لیے کہ وہ مسند الیہ کو تعظیماً اپنی حقیر زبان سے بچاتا ہے، اپنی تعظیماً اپنی حقیر زبان سے بچاتا ہے، اپنی حقیر زبان سے بچاتا ہے، اس لیے بھی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی اگر نیک بندہ بڑا اعلیٰ شان والا بندہ ہے تو اب اس کا نام نہیں لیتا، آپ کر کے بلاتا ہے، کیونکہ بھائی اس کی شان بلند ہے، تعظیم کی وجہ سے وہاں پر مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یا اس کی عکس، یعنی کہ یا تو اگلا بندہ اتنا کمینہ ہے کہ اس کا نام میں اپنی زبان پر کیوں لوں، اس وجہ سے بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ یا لایا جاتا ہے انکار کو حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت انکار کو لایا جاتا ہے، تب بھی مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے کہ انکار لایا جاتا ہے تاکہ آسان ہو سکے، تو تب بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ یا متعین، مسند الیہ کے متعین ہونے کی وجہ سے، متعین ہونے کی وجہ سے یعنی کہ مسند الیہ اگر متعین و واضح ہو تو تب بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ یا متعین کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ جو متعین چیز ہے اس کا دعویٰ ہوتا ہے تو تب بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہے، یعنی کہ تنگ وقت ہو یا شعر میں گنجائش نہ ہو تو تب بھی مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے، یہ دیکھو ایک بادشاہ اور اس کا وزیر جا رہے تھے سفر پر، کشتی پر جا رہے تھے، کشتی پر جا رہے تھے نا، تو نا بادشاہ نے نا وزیر سے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ وزیر نے بتایا کہ مچھلی پسند ہے، مچھلی۔ اب آگے چلے گئے، پھر 1 سال بعد دوبارہ آئے، ویسے ہی دریا پر کشتی پر بیٹھے تھے، اب کشتی پر بیٹھے تھے، جا رہے تھے، اب بادشاہ نے پوچھا کہ کس کے ساتھ؟ کیا پوچھا بادشاہ نے؟ کس کے ساتھ؟ تو اس نے کہا نمک کے ساتھ۔ اب یہاں پر دیکھو اس کے ذہن کو چیک کرنے، یعنی کہ وہ مچھلی پسند ہے لیکن نمک کے ساتھ، اب اگلا بندے کے ذہن کو چیک کرنے کے لیے وہ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کس کے ساتھ، یعنی کہ سال گزر گیا لیکن وہ وقت، وہ جگہ،
وہ محل دلالت کر رہا ہے کہ اس کا پوچھنے کا کیا مقصد ہے۔ پچھلے سال پوچھا تھا مچھلی، تو اب پوچھ رہا ہے کس کے ساتھ، اس سے مراد وہ مچھلی کس کے ساتھ پسند ہے، تو اس وجہ سے مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو آپ نے کر لینا۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا۔ وَزِوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ، اور ملک کا زائل ہونا قسم کے بعد یہ باطل نہیں کرتا۔ ملک زائل ہو جائے قسم کے بعد یہ طلاق کو باطل نہیں کرتا، یعنی کہ اگر ملک زائل ہو جائے قسم کھانے کے بعد تو پھر بھی طلاق کو باطل نہیں کرتا۔ پس اگر پائی شرط ملک میں تو طلاق ہوگی، تو طلاق واقع ہوگی اور قسم پوری ہو جائے گی، وَإِلَّا، ورنہ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ قسم کھانے کے بعد ملک زائل ہونے سے یمین باطل نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کسی نے کہا نا اپنی عورت کو منقوع کہ اگر تو داخل ہو گھر میں تو تجھے طلاق ہے، تو اس کو 1 یا 2 طلاقیں دے دی اور اس کی عدت گزر گئی، پھر زوج ثانی کے بعد اس نے اسی عورت سے نکاح کیا اور اب تعلیق کی شرط پائی گئی، یعنی کہ عورت گھر میں داخل ہو گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی، تو طلاق کیا ہوگی؟ واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي وُجُودِ الشَّرْطِ، اور اگر اختلاف ہو جائے شرط کے وجود میں تو پس قول اس کے لیے، ورنہ یعنی کہ پس شوہر کا قول معتبر ہے، الا یہ کہ عورت گواہ پیش کر دے، اذا برہنت، گواہ پیش کر دے، بینا لے آئے، بینا پیش کرے یعنی کہ گواہ پیش کر لے، اور جو امور عورت ہی کے بتانے سے معلوم ہو اور جو نہ معلوم ہو مگر منہا، اسی سے، یعنی کہ صرف عورت کے ہی بتانے سے معلوم ہو تو پس قول اس کے حق میں ہوگا، یعنی کہ بعض قول جو صرف عورت کے بتانے سے موقوف ہوں گے تو اسی کے حق میں ہوں گے۔ جس طرح آگے مثال آ رہی ہے کہ اگر کہے کہ تو حائضہ ہے تو تجھے طلاق ہے، اور فلانی کو بھی طلاق ہے، یا اگر تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو فانتی طالقن، تو تجھے طلاق ہے، اور فلاں کو طلاق ہے، تو پس عورت نے کہا کہ میں حائضہ ہوں یا میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تو فقط اس کو طلاق ہو جائے گی، اس کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس میں نا مرد کا قول معتبر نہیں ہوگا، اس میں عورت کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ یہ عورت کے ساتھ ہی خاص ہیں یہ قول۔ اور خون دیکھنے کے ساتھ واقع نہیں ہوگی طلاق، خون دیکھنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، پس اگر خون 3 دن تک برابر جاری رہے تو اسی وقت سے طلاق واقع ہو جائے گی، تو اسی وقت سے طلاق واقع ہو جائے گی جس وقت سے خون دیکھا، جس وقت سے اس نے خون دیکھا۔ اور اگر کہا کہ اگر تجھے 1 حیض آئے تو طلاق پاک ہونے کے وقت واقع ہوگی، یعنی کہ اگر کہے کہ تجھے 1 حیض آئے تو تجھے طلاق ہے تو پاک ہونے کے بعد ہو جائے گی، یعنی کہ پیچھے جو بات گزری کہ صرف خون دیکھنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، پس اگر 3 دن تک جاری رہے تو تب طلاق واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہے، اب 3 دن کی قید اس لیے لگائی کیونکہ اگر 3 دن سے کم اس نے دیکھ لیا تو وہ حیض کا تو خون ہوگا نہیں، وہ استحاضہ کا خون ہوگا اور طلاق نہیں ہوگی، اسی لیے کیا کہ 3 دن تک مسلسل دیکھ لے تو تب وہ ہوگا، کیونکہ اس نے کہا نا اگر تو حائضہ ہے تو تجھے طلاق ہے، وہ کہہ دے میں حائضہ ہوں، اب وہ حائضے کا خون ہو نہ وہ استحاضے کا خون، اسی لیے کہا کہ 3 دن تک مسلسل دیکھ لے۔ اور آگے جو مسئلے میں کہا کہ اگر تو حائض ہے تو تجھے طلاق ہے، تو جب تک 1 حائض آ گیا تو 1 حائض مکمل ہو گئے تو طلاق ہوگی، کیونکہ یہاں پر حیضتن یہ ہا کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد پورا حیض ہے، یعنی کہ پورا حیض اسی وقت شمار ہوگا جب اختتام پذیر ہو، یعنی کہ پورا مکمل ہو جائے، پاک ہو جائے، تو تب اس کو طلاق واقع ہوگی، پہلے نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے ہدایت الحکمت کا آپ نکالیں۔ آگے ہدایت الحکمت کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا
طبیعتن اس کی تعریف پڑھ لی تھی، قوت کی تعریف پڑھ لی تھی، پھر طبیعتن تابعی اور طبیعی یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نے تداخل کی تعریف پڑھنی ہے۔ تداخل کہتے ہیں دو چیزوں میں سے ایک دوسرے میں اس طرح داخل ہو جانا کہ دونوں وضع اور حجم میں متحد ہو، دونوں وضع اور حجم میں متحد ہو۔ حجم تو وہی ہمارے جو وزن، اس میں کیا ہو، متحد ہو۔ وضع، اب وضع کہتے ہیں اشارہ حسیہ کو جو قبول کرے۔ وضع کس کو کہتے ہیں؟ اشارہ حسیہ کو جو قبول کرے۔ اشارہ حسیہ، پھر آگے اشارہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اشارہ حسیہ ہوتا ہے اور ایک اشارہ ہوتا ہے عقلیہ۔ جو اشارہ حسیہ ہوتا ہے وہ جس طرح کے ہم اشارہ کرتے ہیں، یہ چیز، وہ چیز، وہ چیز، یہ چیز، یہ اشارہ حسیہ ہے، یعنی کہ محسوس کر کے اس کو دیکھ کر ہم اشارہ کریں، اس کو اشارہ حسیہ کہتے ہیں۔ اور اشارہ عقلیہ کہتے ہیں کہ عقل میں اشارہ کریں۔ تو جو وضع اس کو کہتے ہیں جو اشارہ حسیہ کو قبول کرے۔ اور تداخل دو چیزوں میں سے ایک دوسرے میں اس طرح ہو کہ دونوں وضع اور حجم میں متحد ہو، برابر ہو۔ ٹھیک ہے، اب پھر آگے تداخل یا تو جوہر ہوگا یا پھر عرض ہوگا، یا کیا ہوگا؟ جوہر ہوگا یا پھر عرض ہوگا۔ جوہر کہتے ہیں موجود لافی موضوع۔ کس کو کہتے ہیں؟ موجود لافی موضوع۔ اب یہاں پر موضوع آ گیا تو موضوع کی ہم تعریف کریں گے۔ تو موضوع کی تعریف سے پہلے ہمیں حمل، محل، مادہ کی تعریف جاننی پڑے گی۔ محل کہتے ہیں، یہ دیکھو، محل مصرفی عربی میں محل کو کہتے ہیں مصرفی، یعنی کہ جس میں کوئی چیز سرایت کر جائے، جس میں کوئی چیز سرایت کر جائے اس کو محل کہتے ہیں۔ محل کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی چیز سرایت کر جائے۔ اور جو چیز سرایت کرے اس کو حال کہتے ہیں۔ جو چیز سرایت کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں۔ جس طرح یہ کپڑا ہے نا، یہ کپڑا، یہ محل ہے، اور اس میں یہ جو رنگت ہے یہ حال ہے۔ یہ حال کو، سفید کو ہٹا کر کالا کر دیں، کالے کو ہٹا کر نیلا کر دیں، یہ جو رنگت ہے یہ حال ہے، اور یہ جو کپڑا ہے محل ہے، اس میں یہ رنگ حلول کیا ہوا ہے، سرایت کیا ہوا ہے، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ محل بولیں گے۔ اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ کبھی محل حال کا محتاج ہوتا ہے۔ ہماری علیحدہ ایک ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے ہمارے نزدیک کیا، لیکن فلاسفہ کے نزدیک کبھی جو محل ہوتا ہے یہ حال کا محتاج ہوتا ہے۔ محل جو یہ ہے یہ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ حال کا محتاج ہوتا ہے۔ جب محل حال کا محتاج ہو اس کو مادہ حیولہ حالت جسمیہ کہتے ہیں۔ جب محل حال کا محتاج ہو تو اس کو محل حیولہ حالت جسمیہ کہتے ہیں۔ حیولہ کی بحث آگے آئے گی، ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس کو پڑھیں گے۔ اور جب محل حال کا محتاج ہو تو اس کو مادہ حیولہ حالت جسمیہ کہتے ہیں۔ اگر محتاج نہ ہو محل حال کا تو اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آئیں، موضوع کس کے کہتے ہیں؟ جو محل حال کا محتاج نہ ہو اس کو موضوع کہتے ہیں، کہ وہ ممکن جو عرض کو مقوم ہو۔ جوہر کی دوسری تعریف، وہ ممکن جو عرض کو مقوم ہو، یعنی کہ جو جوہر ہے، جوہر میں عرض تو آ سکتا ہے لیکن جوہر میں نہیں آ سکتا۔ جوہر میں نہیں آ سکتا، عرض جوہر میں مقوم ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، لیکن جوہر میں نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ ایک اینٹ لے لے، اب ایک اینٹ کو دوسری اینٹ میں ہم داخل کریں اور ہم یہ بھی کہیں کہ وضع اور حجم میں برقرار رہے، متحد ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وزن تو بڑھے گا، اس کا حجم مقدار تو بڑھے گی، تو جو جوہر ہے وہ جوہر میں مقوم نہیں ہو سکتا، مل نہیں سکتا، لیکن عرض جوہر میں مل سکتا ہے۔ عرض کی تعریف میں نے کر دی، وہ محل جو حال کا محتاج نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں۔ اور موضوع کی وہی، اب یہاں پر جو عرض ہے، عرض وہ تو جوہر میں آ سکتا ہے لیکن جو جوہر ہے وہ جوہر میں مقوم نہیں ہو سکتا، وہ حلول نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ اتنی تعریفیں پڑھ لی، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے زبانی۔ ایک طبیعہ اور قوت، آگے پھر ان کی تداخل کی بھی ہم نے پڑھ لی، وضع کی بھی
پڑھ لی کہ وضع اشارہ حسیہ کو کہتے ہیں، جو اشارہ حسیہ کو قبول کرے اس کو وضع کہتے ہیں۔ آگے اشارہ حسیہ کی ہم نے تعریف پڑھی، جس طرح کہ یہ اشارہ کرنا، یہ اشارہ کرنا، یعنی کہ جو حصی دیکھا جا سکے، محسوس کیا جا سکے، اس کو اشارہ حسیہ کہتے ہیں۔ اور ایک اشارہ عقلیہ جو عقل میں ہی ہو۔ آگے پھر محل کی تعریف، جس میں مصری فی کو مال کرتے ہیں، جس میں کوئی چیز سرایت کر جائے۔ آگے مادہ کی تعریف کہ جب محل حال کا محتاج ہو اس کو مادہ کہتے ہیں۔ موضوع کی تعریف کہ جو موجود لافی موضوع ہو، یعنی کہ جب محل حال کا محتاج نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں۔ اور جوہر اور عرض کی یہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھی، ہم کل سے آگے پڑھیں گے، لیکن آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے۔ کل سے ہم تعریفیں پڑھیں گے انشاءاللہ، کل ہماری تعریفیں امید ہے مکمل ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ بحث سے شروع کریں گے پڑھنا۔ ٹھیک